السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اردو گرامر میں آج ہم کو جو پڑھنا ہے وہ ہے اسم اور فعل کا تعارف۔ اسم فعل کا تعارف اور اس کی اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے۔ کسی بھی زبان کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس زبان کے قواعد سے متعارف ہو، وہ قواعد وہ جانتا ہو، تبھی جا کے انسان اس زبان سے واقف ہوگا اور اس زبان کے اصول اور قواعد سے بھی واقف ہوگا۔ تو گرامر قواعد کا ہی دوسرا نام ہے، اور قریب قریب ہر زبان میں جو گرامر ہم پڑھ رہے ہیں وہ قریب قریب مشترک ہے۔ اردو گرامر میں اسم اور فعل، اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، ایک آج ہم یہ جانیں گے، اور بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہے یہ لکھنا ہے، یہ جاننا ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا آپ یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز، شخص، جگہ کے نام کو جو کلمہ ظاہر کرے گا اسے اسم کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو جو کلمہ ظاہر کرے اور زمانہ اس پہ اثر انداز نہ ہو تو اسے ہم اسم کہیں گے۔ مثلا میں لکھوں گا زمین، آسمان، قلم وغیرہ، قلم وغیرہ۔ اب یہ مثالیں آپ دیکھ لیجئے گا، زمین، آسمان، قلم، یہ تینوں کے تینوں یہ نام ہے، اور زمانہ کا اس پہ کوئی عمل دخل زمانے کا اس پہ نہیں ہے۔ زمانہ ماضی میں بھی ہم اس کو زمین ہی کہتے، آسمان کو زمین ہی کہتے، آسمان کو آسمان ہی کہتے، قلم کو قلم ہی کہتے۔ زمانہ حال میں بھی ایسے رہے گا، زمانہ مستقبل میں بھی ایسے ہی رہے گا۔ تو زمانہ اس کا اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ کلمہ جس پہ زمانہ اثر انداز ہو اور وہ کسی کام کو بتلائے اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، زمانہ جو ہے، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں زمانے کی۔ اس کی تین صورتیں ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ، ہم لکھیں گے ماضی، یعنی گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، اس کے بعد حال، اس کے بعد مستقبل۔ زمانے کی تین صورتیں ہیں، گزرا ہوا زمانہ، چل رہا زمانہ اور آنے والا زمانہ۔ اسم جو ہوتا ہے وہ تینوں صورتوں میں، تینوں زمانوں میں ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ زمانہ ماضی میں بھی اس کی وہی صورت ہوتی ہے، زمانہ حال میں بھی اس کی وہی صورت ہوتی ہے، اور زمانہ مستقبل میں بھی اس کی وہی صورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم تعریف جو اسم کی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو بتلائے، وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو بتلائے اور زمانہ اس پہ اثر انداز نہ ہو اس کو اسم کہتے ہیں۔ اب اسم، اس میں ہر طرح کے نام آئیں گے۔ اسم کی جمع آتی ہے اسما، اسم کی جمع اسما آتی ہے۔ تو اسما کا تعارف کو مانا گیا اسم کا تعارف۔ تعریف کیا اسم کی؟ کہ وہ کلمہ، یہ یاد رکھیں، وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اور زمانہ اس پہ اثر انداز نہ ہو، اور زمانہ اس پر اثر انداز نہ ہو۔ اثر انداز نہ ہو۔ اور اس میں آپ مثال لکھ سکتے ہیں کسی شخص کی بھی، جیسے ہم لکھیں گے حامد، کسی جگہ کی بھی جیسے لکھیں گے زمین، اور کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام جیسے کتاب۔ تو
किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को जो कलमा जाहिर करेगा, किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को जो कलमा जाहिर करे उसे इसम कहते हैं। उसके बाद देखेगा फैल। फैल क्या है? किसी भी काम को हम फैल कहते हैं, किसी भी काम को फैल कहते हैं। उसमें एक याद रखें आप, एक काम होता है जो इंसान अपने इख्तियार और इरादे से करे, और एक काम होता है कि जो गैर इख्तियारी होता है। तो पहले याद रखें, फैल जो है यानी काम जो है ये दो तरह का है, इख्तियारी और गैर इख्तियारी। इख्तियारी और गैर इख्तियारी, वो काम जो इंसान अपने इख्तियार और इरादे से करता है, और वो काम जो इंसान से सादिर हो जाता है। मसलन गिरना, अब ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। मरना, ये इंसान के इख्तियार में नहीं, ये फैल तो है और इनको हम कहते हैं फैले गैर इख्तियारी। उसके अलावा हम लिखेंगे लिखना, पढ़ना, ये काम है जो इंसान अपने कसूर इरादे से करता है। ये क्यों बता दिया कि फैल इख्तियारी भी होता है, फैल गैर इख्तियारी भी होता है। अब नजर रखें, तारीफ जो हम फैल की करेंगे तो क्या करते हैं, वो कलिमा जिसमें किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए, वो कलिमा जिसमें किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए और जमाना भी उसमें पाया जाए। वो कलिमा जिसमें किसी काम का करना होना सहना जाहिर हो या पाया जाए और उसमें जमाना भी पाया जाए। याद रखिएगा अभी जो बताया कि जमाना वक्त को कहते हैं, जमाना वक्त को कहते हैं। फैल पे जमाना असर अंदाज होता है, यानी जमाने माजी, जमाने हाल और जमाने मुस्तकबिल, इन तीनों सूरतों में इसकी सूरतें बदल जाती हैं। तीनों सूरतों में इसकी सूरतें बदल जाती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फैल पे जमाना असर अंदाज होता है। तारीफ क्या फैल की है कि वो कलिमा जो किसी भी काम को जाहिर करे, जो किसी भी काम को जाहिर करे और उसमें जमाना भी पाया जाए, और उसमें जमाना भी पाया जाए। बेटा एक बात याद रखो, मैं एक मिसाल लिख देता हूं। मसलन मैं लिखूंगा लिखना या मैं लिखूंगा पढ़ना। आप जरा इन दो मिसालों को देखिएगा। ये दोनों अल्फाज लफ्ज जो हैं ये काम को तो बतलाते हैं, पर इसमें जमाना है कि नहीं है? इसमें जमाना नहीं है। तो पता चला ये काम तो जाहिर कर रहा है, लेकिन जमाना न होने की वजह से ये फैल नहीं कहलाएगा। या पढ़ना, ये काम को तो जाहिर करता है, लेकिन जो कि जमाना इसमें नहीं पाया जाएगा, इसीलिए हम पढ़ने को हम फैल नहीं कहते। इसके बरक्स मैं लिखूंगा हामिद ने लिखा, हामिद ने लिखा, अकरम ने पढ़ा। अब जरा जान दीजिए, हामिद ने लिखा, अकरम ने पढ़ा, या हमने लिखना लिखा। लिखना में चूंकि जमाना नहीं है इसलिए हमने इसको फैल नहीं लिखा, या पढ़ना में जमाना नहीं पाया जा रहा है इसलिए इसको हमने फैल नहीं लिखा। इसके बरक्स हम ये दो मिसालें लें, हामिद ने लिखा, अकरम ने पढ़ा। तो लिखा में भी जमाना पाया जा रहा है, पढ़ा में भी जमाना पाया जा रहा है। तो लिखा भी फैल है और पढ़ा भी फैल है। और हामिद क्या है? इसम है, ये नाम है। अकरम भी नाम है, ये इसम है। इसमें भी जमाना नहीं है, उसमें भी जमाना नहीं है। तो इसम उस पर जमाना असरअंदाज नहीं होता है, उसमें जमाना नहीं पाया जाता है। उसके बरक्स फैल जो है यानी काम जो है उस पर जमाने का असर अमल दखल होता है, उस पर जमाना असर अंदाज होता है, यानी जमाना उसकी सूरत को बदल देता है। मसलन मैं लिखूंगा, एक मिनट आप जरा जान दे, मैं लिखूंगा अकरम ने लिखा, एक मिसाल। दूसरी मिसाल, अकरम लिख रहा है। तीसरी मिसाल, अकरम लिखेगा। तीनों मिसालों पे ध्यान दें। अकरम ने लिखा, अकरम लिख रहा है, अकरम लिखेगा। और तीनों का मस्दर क्या है? वो है लिखना, यानी लिखना से बना लिखा, लिख रहा है
یا لکھے گا. لکھا زمانہ ماضی، لکھ رہا ہے حال، اور لکھے گا مستقبل. یہ مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں. گزرا ہوا زمانہ ماضی کہلاتا ہے، چل رہا زمانہ حال کہلاتا ہے، آنے والا زمانہ مستقبل کہلاتا ہے. تو حامد نے لکھا، حامد لکھ رہا ہے، حامد لکھے گا. یا اکرم نے لکھا، اکرم لکھ رہا ہے، یا اکرم لکھے گا. اس کی یہ تینوں صورتیں بدل گئی. تو یاد رکھیں کہ اسم جو ہوتا ہے اس پہ زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا. وہ زمانے ماضی میں بھی ایک ہی حال پہ رہتا ہے، حال میں بھی اسی حال پہ رہتا ہے، مستقبل میں بھی اسی حال پہ رہتا ہے. مثلا ہم لکھیں گے آسمان، تو زمانہ ماضی میں بھی آسمان ہی کہلائے، حال میں ہی اس کو آسمان ہی لکھیں گے، مستقبل میں بھی جو بھی جملہ بنائیں گے اس میں آسمان آسمان ہی استعمال ہوگا. اس کے برعکس کوئی بھی کام ہم لیں اس پہ زمانہ اثر انداز ہوتا ہے. مثلا لکھنا، پڑھنا، آنا جانا، سونا، یہ سارے کام ہیں، اور زمانہ ان ساری کاموں کو، ان کی صورتوں کو بدل دے گا. تو یاد رکھیے گا، اسم وہ کرے گا جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو بتلائے اور اس پہ زمانہ اثر انداز نہ ہو. اور فعل وہ کرے گا جو کسی بھی کام کو بتلائے اور زمانہ اس پہ اثر انداز ہو، زمانہ اس پہ اثر انداز ہو. تو مختصر سی تعریف ہم نے لکھی، فعل وہ کلمہ جو کسی کام کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. اور اسم کی تعریف لکھو، وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے. امید ہے کہ دو باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اب یاد رکھیے گا کہ بناوٹ کے لحاظ سے ہمارا جو اصل سبق ہے وہ ہے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں. اسم کو ہم مختلف زمروں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس کی مکمل وضاحت ہو جائے. جیسے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، معنی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، ایسے ہی مختلف. تو ہمارا جو سلیبس ہے نمبر 1، اس میں اسماء اور افعال کا تعارف، یعنی اسم کسے کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں. تو وہ تعریف میں نے آپ کو بتا دی، پھر سے دوہرا دوں کہ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے. فعل کسی بھی کام کو کہتے ہیں، چاہے انسان وہ اپنے اختیار سے کرے، چاہے انسان سے وہ کام صادر ہو جائے، یعنی اختیار اور قصد ارادے سے کام کرنا وہ بھی فعل کہلائے گا، اور انسان سے کام واقع ہو جانا وہ بھی فعل ہی کہلائے گا، بشرطے کہ اس میں زمانہ ہو. تو فعل وہ کلمہ جو کسی شخص، فعل وہ کلمہ جو کسی بھی کام کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ پایا جائے. اس کی ڈھیر ساری مثالیں آپ کو دی، جیسے لکھا، پڑھا، آیا، گیا، سویا، رویا وغیرہ. اب ذرا یاد رکھے گا، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق. اسم مشتق، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق، یہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسم ہے. جامد وہ چیز جو تقسیم نہ ہو، پہلے یہ بات یاد رکھیں آپ، جو تقسیم نہ ہو اس کو جامد کہتے ہیں. مصدر یہ کام کو ظاہر کرتا ہے، کام ظاہر ہو اور زمانہ نہ ہو، اور زمانہ نہ ہو. اور مشتق کہتے ہیں جو مصدر سے بنے. جو مصدر سے بنے، جو مصدر سے بنا ہو. تو اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق. جامد میں ہم نے کیا بتایا کہ ایسی چیز جس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے اس کو جامد کہتے ہیں یا جمود کہتے ہیں، جو نہ ٹوٹے. اگر ہم اس کو زبردستی توڑ دیں گے، تقسیم کریں گے تو وہ بے معنی رہ جائے گا، اس کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہوگا. مثلا اگر میں لکھوں گا قلم،
اب دیکھیے گا یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے. اگر آپ کو الگ لکھیں گے تو ان دو ورڈز کا کوئی معنی نہیں رہے گا. ہم میم کو الگ کریں گے تو اس کا معنی اردو میں نہیں رہے گا. تو وہ لفظ جو تقسیم نہیں ہو سکتا اس کو ہم جامد کہیں گے. لیکن تعریف اردو گرامر کے حساب سے قواعد سے کیا کرتے ہیں کہ وہ کلمہ جامد اس کلمے کو کہتے ہیں، اس اسم کو کہتے ہیں جو خود بھی کسی سے نہیں بنا ہوتا ہے، جو خود بھی کسی سے نہ بنے اور اس سے بھی آگے کوئی کلمہ نہ بن سکے. وہ کلمہ جو خود بھی کسی سے نہ بنے اور اس سے بھی آگے کوئی کلمہ نہ بنے، اس سے آگے کوئی کلمہ نہ بنے. اب یاد رکھے گا تمام اسما یعنی شخص، جگہ یا چیزوں کے نام جو بھی ہوتے ہیں وہ سبھی آتے ہیں کس میں؟ اس میں جامد کے زمرے میں. اسما سبھی جامد ہوا کرتے ہیں، وہ خود بھی کسی سے نہیں بنے ہوتے ہیں، اس سے بھی آگے آپ کوئی کلمہ نہیں بنا سکتے. ہاں جملہ بنے گا اس کا اور وہ ورڈ ویسے کا ویسا ہی جملے میں استعمال ہوگا. جیسے ہم لکھیں گے حامد آیا، حامد آیا، یا لکھیں گے احمد نادان ہے، احمد نادان ہے. اب اس میں دیکھیں گا حامد احمد یہ دونوں کے دونوں جو ہے یہ جامد ہے کہ وہ کلمہ جو خود بھی کسی سے نہ بنا اس سے بھی آگے کوئی کلمہ نہ بنے وہ اس میں جامد کہلاتا ہے. دوسری قسم اس میں مصدر. تو جامد میں یاد رکھنا ہے جتنے بھی اسما ہے یعنی جو بھی نام ہے، جگہ کا ہو، شخص کا ہو، چیز کا ہو، وہ اس میں جامد کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی ان کو ہم اس میں جامد ہی لکھتے ہیں. آگے دیکھے گا اس میں مصدر. مصدر، مصدر میں ہم نے کیا پڑھا؟ مصدر یعنی یہ کام ہوتا ہے مصدر. مصدر میں ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ وہ کلمہ جو خود تو کسی سے نہیں بنے پر اس سے ہم آگے کلمے بنا سکیں. وہ کلمہ جو خود کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے ہم آگے کلمے بنا سکیں. آج تعریف یاد رکھیے گا مصدر وہ کلمہ ہوتا ہے، مصدر وہ کلمہ جو کسی کام کو ظاہر کرے، جو کسی کام کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، نہ پایا جائے. یہ کام تو بتلا دیتا ہے، یعنی اتنا اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہے. مثلا آنا جانا، سونا، رونا، ہنسنا، گانا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ، یہ سارے الفاظ کام کو تو بتلاتے ہیں پر اس میں زمانہ ہے ہی نہیں. مثلا ابھی میں نے لکھا لکھنا. اب دیکھے گا جب لفظ لکھنا بولا جائے تو پتہ چلے گا کام ہے. کام ہوا کہ نہ ہوا وہ نہیں پتہ چلتا ہے، صرف اتنا پتہ چلے گا کہ کام ہے. ہم نے لکھا پڑھنا. پڑھنا یہ کام تو ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے. تو وہ کلمہ جو کسی کام کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مصدر کہتے ہیں. اس کو مصدر کہتے ہیں. ایک بات یہ یاد رکھیں. دوسری بات یاد رکھیں اس کے ساتھ میں ہی کہ اردو زبان میں مصدر کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اردو زبان میں مصدر کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے ہم بتا سکیں گے کہ یہ لفظ مصدر استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یاد رکھے گا کہ اردو زبان میں، اردو قواعد میں مصدر کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نا جو آخر میں آتا ہے اس کو حذف کر دیں تو باقی جو لفظ بچے گا اس میں کسی کام کا حکم ہوگا. مثلا ہم نے لکھا لکھنا، ہم نے لکھا لکھنا. لکھنا میں نون کو حذف کر دوں تو باقی کیا بچا؟ لکھ. تو لکھنا کیا پڑھا؟ لکھنا کیا ہے؟ لکھنا مصدر ہو گیا. پڑھنا، پڑھنا میں ہم نے نون الف حذف کر دیا تو باقی کیا بچا؟ پڑھ. تو پڑھ کیا ہو گیا؟ یہ ہے کسی کام پہلے امر. تو وہ کلمہ جس میں کسی کام کا ہونا ظاہر ہو، وہ کلمہ جو کسی کام کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے اس کو مصدر کہیں گے. اور مصدر کے پہچاننے کا طریقہ ہے کہ اس کے آخر سے جب ہم نون الف کو حذف کریں گے تو باقی پہلے امر بچے گا. مزید تفصیلات اس کی اگلے سال کلاس 9 میں ہم پڑھیں گے کہ مصدر کی کون کون سی قسم ہے، کیا کیا قسم ہے، اصلی اور جعلی کسے کہتے ہیں. تو اس وقت ہم نے صرف اس کی تعریف اور اس کی مثال یاد رکھنی ہے. مختصر تفصیلات آگے 9th 10th میں.
جیسے ہم نے اسم اور فعل کی تعریف بتا دی، ایسے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسموں کی تعریف، اس میں جامد کیا ہوتا ہے، اس میں مصدر کیا ہوتا ہے، اس کی رس کیا ہے، اس کی تفاصیل کیا وہ آگے دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیں مصدر وہ کلمہ جو کسی کام کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، جیسے لکھنا، آنا، جانا، پڑھنا وغیرہ، لکھنا، جانا وغیرہ۔ یا آپ دوسری تعریف بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ وہ کلمہ جو خود بھی کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے آگے ہم مزید کلمے بنا سکیں، اس کو بھی مصدر کہتے ہیں، وہ بھی اس کی تعریف ہے۔ وہ بات ایک ہی ہوگی، الفاظ کو تھوڑا ہیر پھیر ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری بات اب یاد رکھے گا وہ ہے اس میں مشتق۔ اس میں مشتق، مشتق اس کو نہیں پڑھنا ہے، عموماً بچے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ مشتق ورڈ یوز کرتے ہیں، یہ مشتق نہیں ہے، یہ لفظ ہے مشتق۔ اس میں مشتق، اس میں مشتق، میم شین ایک قاف، اس میں مشتق کسے کہتے ہیں؟ اس میں مشتق ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ کلمہ جو مصدر سے، جو خود کسی سے نہ بنا ہو اس سے آگے ہم کلمے بنا سکے، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیں جو کلمہ مصدر سے بنے، جو کلمہ مصدر سے بنے اس میں مشتق کہلاتا ہے۔ جو کلمہ مصدر سے بنے اس میں مشتق کہلاتا ہے۔ بیٹا اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کچھ اسما ہیں جو اسماء مشتقات کہلاتے ہیں، یہ کچھ ہی اسما ہے، غالباً یہ 8 اسم ہیں، 8 کہ جو اسماء مشتقات کہلاتے ہیں۔ کلاس 7 میں آپ کو یاد ہو تو آپ نے پڑھا ہے فاعل اور اسم فاعل، فاعل اور اسم فاعل، تو یہ اسم فاعل جو ہے یہ اس میں مشتق ہے۔ یا آپ نے پڑھا ہوگا وہاں اس میں مفعول اور مفعول میں فرق، تو اس میں مفعول میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ اس میں مشتق ہوتا ہے، مفعول مشتق نہیں ہوتا، فاعل مشتق نہیں ہوتا، اس میں فاعل مشتق ہوتا ہے۔ تو اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں معاوضہ، اس میں اعلیٰ، یہ سبھی اسما جو ہے یہ مشتقات کہلاتے ہیں، یعنی ان کا مصدر ہوتا ہے، یہ مصدر سے بنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں مشتق کی تعریف یاد رکھیں گے، جو کلمہ مصدر سے بنے اس میں مشتق کہلاتا ہے۔ اور مثال ہم اس کی لکھیں گے، جیسے لکھنے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا، یا لکھا ہوا، لکھا ہوا، پڑھا ہوا۔ اب یہ ایک اس میں فاعل کی مثال ہو گئی، ایک اس میں مفعول کی مثال ہو گئی، تو کل ملا کے ہم اس کو کہیں گے یہ اسماء مشتقات ہیں۔ تو اس میں مشتق جو مصدر سے بنے یہ 8 اسم ہے، اس میں ہم نے اس میں فاعل، اس میں مفعول کی مثال کی کیونکہ صرف اس میں اتنا ہی ہے۔ تو یاد رکھے گا کہ وہ کلمہ جو خود کسی سے نہ بنا ہو اس سے بھی آگے کوئی کلمہ نہ بنے، وہ اس میں جامد کہلاتا ہے۔ اچھا پہلے یاد رکھو وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اسم کو ہم مختلف زمروں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس کی مکمل وضاحت ہو جائے۔ جیسے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق۔ اور اس میں جامد وہ کلمہ ہے جو خود بھی کسی سے نہ بنے اور اس سے بھی آگے کوئی کلمہ نہ بن سکے۔ تو اس میں جتنے بھی اسما ہیں وہ سب اس میں جامد کے زمرے میں آ جاتے ہیں، جیسے آسمان، زمین، قلم، کتاب، کرسی وغیرہ۔ دوسری قسم وہ ہے مصدر، کہ وہ کلمہ جو خود کسی سے نہ بنا ہو پر ہم اس سے آگے کلمے بنا سکیں، مصدر کہلاتا ہے۔ یا ہم لکھیں وہ کلمہ جو کسی کام کو ظاہر کرے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے اس کو مصدر کہتے ہیں، جیسے لکھنا، پڑھنا، آنا جانا، سونا رونا وغیرہ۔ اور تیسری قسم ہے وہ ہے اسماء مشتقات، کہ اس میں مشتق کس سے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں وہ کلمہ جو مصدر سے بنے وہ اس میں مشتق کہلاتا ہے۔ اور مثال ہم نے لکھی لکھنے والا، لکھا ہوا، پڑھنے والا، پڑھا ہوا وغیرہ۔ تو یہ ہو گیا اسماء اور افعال کے زمرے میں، تو یہ چند باتیں آپ یاد رکھیں گے۔ اب بیٹا ہم نے سبق جو پڑھا ہوا اس سے پہلے وہ کاہلی پڑھا، اور کاہلی سبق کے آخر میں ہم نے آپ کو لفظ اور متضاد الفاظ، یعنی لفظ اور اس کی ضد، کبھی چند الفاظ وہاں آئے ہیں اور پھر ان کی اپوزٹ بھی ہم نے لکھی ہوئی ہے، جیسے سستی، چستی۔ سستی اس کی ضد آئے گی چستی، جیسے زمین، آسمان۔ تو لفظ
اور اس کی ضد، اس کا اپوزٹ ورڈ کیا آئے گا، وہ متضاد لفظ کہلاتا ہے، وہ بھی آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے۔ الفاظ ازداد یعنی ایک لفظ کی ضد کیا ہے، جیسے ہم نے لکھا سستی کی ضد آئے گی چستی، زمین کی ضد آئے گی آسمان، ایسے لکھتے ہیں عارضی، عارضی کی ضد کیا آئے گی، یہ ہے مستقل، کیا ہے مستقل۔ یا ہم نے لکھا سلیقہ، اس کی ضد آئے گی بد سلیقہ، اس کی ضد آئے گی بد سلیقہ، سلیقہ اس کی ضد آئے گی بد سلیقہ۔ یہ بھی آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے کہ وہ الفاظ اور ان کی ضد یعنی متضاد ورڈز، اس میں سے آپ 10 لکھیں گے۔ ایسے ہی آپ کبھی لفظ مذکر ہوتا ہے اور اس کی مؤنث بھی، یعنی تذکیر اور تانیث، مذکر ورڈ کون سا ہے اور اس کا جو ہے اپوزٹ ورڈ مؤنث وہ کیا ہے، وہ بھی آپ قریب نگار اردو آپ کے پاس ہے، اردو گرامر جو بھی آپ کے پاس ہوگا، اس میں سے آپ 10 لفظ لکھیں گے جو مذکر اور مؤنث ہوں گے، یعنی لفظ لکھیں گے اور پھر آگے اس کی مؤنث لکھیں گے، جیسے میاں بیوی، جیسے میاں بیوی، یا لڑکا لڑکی۔ تو لفظ ایک سائڈ سے مذکر لفظ اور دوسری سائڈ سے مؤنث لفظ، اس کی تانیث کیا ہے، وہ کلمہ جو نل ذات کو ظاہر کرے مذکر کہلاتا ہے، اور وہ کلمہ جو مادہ ذات کو ظاہر کرے مؤنث کہلاتا ہے۔ تو آپ کیا کام کریں گے، اپنی نوٹ بک پہ ایک طرف سے لفظ لکھیں گے مذکر ورڈز اور دوسری سائڈ سے لکیر مار کے اس میں لکھیں گے مادہ ذات یعنی مؤنث ورڈز کیا کیا ہے۔ ایسے آپ لکھیں گے متضاد ورڈ، ایک طرف سے آپ لکھیں گے لفظ اور پھر اس کی ضد کیا آتی ہے وہ آگے دوسری سائڈ سے آپ لکھیں گے۔ ایسے ہی واحد اور جمع اور مزید تفصیلات انشاءاللہ جب سکول کھلے گا آگے مارچ میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ سمجھائیں گے کہ مذکر مؤنث کیا ہوتا ہے، اس کے اصول اور قواعد کیا ہیں، واحد جمع کیا ہے، کیسے واحد سے جمع بنائی جاتی ہے، اس کے اصول اور قواعد کیا ہے، وہ انشاءاللہ جب کلاس لگے گی تب سمجھائیں گے۔ تو پھر تب تک کے لیے اللہ حافظ۔